بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ مجھے بھی سکھا دیجیے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصالت سے اس نوجوان کی ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اسے کہا، اس خیال حام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن جس قدر آپ اسے روکتے اور سمجھاتے اسی قدر وہ ضد کرتا جاتا۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم۔ آپ کو حق تعالیٰ نے بڑے صفات سے نوازا اور نور بصیرت بخشا ہے۔ کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی امتحان نہ ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو عطا فرما دی ہے اور اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ جو تجھے شیطان نے پڑھائی ہے، مجھے یقین ہے تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر کہ میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کی خیال سے ترگزر کرتا ہوں، مگر کم سے کم 2 جانوروں کی بولیاں تو سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا ہی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، آج سے تجھے ان دونوں حیوانوں کی فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ فاطمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ فڑفڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانا تم چم چم کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، بھائی اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کے کھائیو۔ اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی اپنا گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز پھر خاتمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا پھر زمین پر گرا تو مرغ اٹھا کر پھر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس مرغ سے کہا، ابے تو بڑا چلاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کے گوشت کھانے کو ملے گا۔ اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو لے جا کر اسے بیچ ڈالا، معلوم ہوتا ہے تو اجلے جھوٹا ہے۔
مرغ جھوٹا نہیں بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، یار تو خواہ داؤ کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا تو پھر تیری چاروکی میں اور سر کڑائی میں ہوگا۔ نوجوان لپکا ہوا گیا اور اونٹ کو بھی بازار میں لے جا کر دام وصول کیے۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم سے چھٹکارا پایا اور دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں ہی رہا۔ حضرت موسیٰ نے خواہ ڈرا دیا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت آئی نہیں۔ تیسرے دن کتے نے غصے سے مرغ سے کہا، ارے وہ زمانے بھر کے قذاب، کب تک کاٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھایا جائے گا؟ تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کہا، یا جانی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا۔ موت نے اسے تاکا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے۔ بس اب خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کی ہاتھ اچھے قیمت میں بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مرغ نے مجھے 3 حادثوں سے بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، ابے وہ جھوٹوں کی بادشاہ، تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا۔ غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، باخدار میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا اب وہ اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز صبح مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا کہ خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مر جائے گا اور اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیسے بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے، کہ جسم و مال کا زیاد جان کا صدقہ ہے۔ لیکن افسوس، اب تو قصہ ہی تمام ہوا جاتا ہے۔ آج ہمارا آقا اس دنیا سے روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے والی وارث گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ جی بھر جائے گا۔ آقا نے جب اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر اور فریاد کی، اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو ہی بیچ ڈال، تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے۔ اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی سر کے اوپر موڑ دے، خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔ یہ سچ ہے، آنے والے مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف۔ اور آخر میں اس نوجوان نے پھر سے منت عرض کر دی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا جی مالش کرنے لگا، دل گھبرایا، یکایک خون کی ایک گے ہوئی، وہ گے ہیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئی۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کی صدقے میں اسے بخش دے۔ اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ تو خدائے تعالیٰ نے اپنی پیغمبروں کی دعائیں کو قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔